علماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى في شان حق حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين دروشي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں جو آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید برہان رشید کے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء شریف اور اس کا چھٹا رکوع ہے، اس کی 2 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کون سا سپارہ ہے؟ 5واں سپارہ۔ اور سورت کون سی ہے؟ سورۃ النساء شریف۔ اور اس کا رکوع کون سا ہے؟ چھٹا رکوع۔ یہ 2 آیتیں میں نے اصول برکت کے لیے پڑھی ہیں۔ ابھی آپ عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی نعت اپنے محترم جناب الحاج حافظ محبوب حسین صاحب نقشبندی ان کی میٹھی میٹھی زبان سے یہ میٹھی میٹھی نعت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور شیریں فرمائے اور میٹھا فرمائے اور برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ قرآن کریم کی کئی آیات سے اسے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز قرآن سے میٹھی زیادہ نہیں پیدا فرمائی۔ سب سے میٹھی چیز کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر جس زبان سے یہ قرآن ادا ہوا ہے وہ زبان ہمارے آقا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی زبان مبارک سے یہ قرآن مجید پڑھا گیا ہے۔ میٹھی زبان، میٹھا کلام، میٹھا کلام اور میٹھی زبان،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 16 میں یہ آیت نازل فرما کر یہ بتایا کہ اللہ فرماتا و یسرنا بلسانک، اے محبوب اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کیا۔ علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی زبان پر اللہ جل مجدہ العظیم قرآن مجید برہان رشید کو آسان نہ فرماتا تو دنیا میں کوئی انسان قرآن شریف کو نہ سمجھ سکتا۔ کیوں کہ یہ خالق کائنات مالک ارض و سما کا کلام ہے، تو مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنے خالق کی کلام کو سمجھ سکے۔ اس لیے یہ پیارا اور میٹھا کلام اپنے پیارے محبوب اور میٹھی زبان نبوت رکھنے والے آخری نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امت کے لیے اس کو آسان فرما دیا۔ آئے دیکھو الحمدللہ مسلمانوں کا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ 8 سال کے بچے نے عظیم اجتماع پاکستان و پنجاب کے اندر مسلمانوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا ہے۔ کتنی عمر؟ ایسے ہی ہو نا، 8 سال کی عمر کے بچے نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کے بعد ہزاروں مسلمانوں کے اجتماع کے اندر قرآن پڑھ کر سنایا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں جو 8 سال کے بچے کو جس طرح مین و عن اتاری گئی ہے اسی طرح اس کو زبانی یاد ہو۔ برادران اسلام، یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کمال ہے اور یہ شان ہے ہماری کتاب قرآن مجید برہان رشید کی۔ اللہ ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات، جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور جب تک کی کائنات کا وجود ظاہری طور پر موجود ہے، تب تک کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ رکھی ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رکھی ہے۔ جتنا کسی کو اس کا علم نصیب ہوا ہے اتنا اس نے قرآن پاک کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جو آدمی ڈاکٹر کو مانتا ہے، ڈاکٹر کو تسلیم کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر ایک بہت بڑا علم پڑھنے کے بعد آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے اور دوسرے آدمی کی وہ بیماری کی تشخیص کر سکتا ہے، بیماری کو سمجھ سکتا ہے، تو وہ اس پر یقین رکھتا ہے۔ اسے پتہ ہے کتنا بڑا نازک مریض ہو، لوگ یہاں سے اٹھاتے ہیں، کوٹلی لے جاتے ہیں، میرپور لے جاتے ہیں، میرپور سے پنڈی چلا جاتا ہے، اور پنڈی میں بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو وسائل ایسے موجود ہیں، لوگ یورپ اور امریکہ میں مریض کو بھیج دیتے ہیں۔ ایسا ہے نا بھائی، بندہ جتنا وڈیرا ہوئے اتنا دور جا سکتا ہے کیونکہ وہ خرچہ افورڈ کر سکتا ہے۔ کیوں کہ ڈاکٹر کو اتنا علم ہے، ڈاکٹر کو اتنا نالج ہے کہ وہ مریض نہیں تشخیص تو بعد مریض کی زندگی بچانے کی بہر ممکن کوشش کر سکتا ہے۔ صحت دینی اور زندگی دینی یہ صرف رب دا کام ہے، بندے دا کام ہے کوشش کرنا۔ صحیح منی والاتمام من اللہ، بندے دا کام ہے کوشش کرنا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا دا رب دا کام ہے۔ کوئی بندہ یہ گل آکھے جی بس یہ ڈاکٹر دی گل نہیں منتے ہوئے ساڑا منڈا ہے، ساڑا بھرا ہے، ساڑا رشتہ دار ہے، یہ وہ دانائی دی گل تو نہیں نہ کرتا، اور ماڑی گل کرتا ہے، بے عقلی دی گل کرتا ہے، بے وقوفی دی گل کرتا ہے۔ اس لیے کہ بے شک وہ اس میں بھرا ہے، وہ رشتہ دار ہے، یا وہ پتر ہے، یا وہ بھتیجا ہے، یا وہ بھانجا ہے، لیکن جڑا علم خدا نے ڈاکٹر کی عطا کیا وہ مومن جی کی نہیں دیتا نا، علم نے اس کو ممتاز کر دیتا اگرچہ اس نے رشتہ کوئی بھی ہوئے۔ گل یہ سمجھ دی، گل سمجھ دی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ جس بندے نے خدا وحدہ لا شریک نے جتنا علم عطا فرمایا اتنا ہی اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے سمجھایا، اللہ نے سکھایا اور حضور اس کی سمجھے۔ اس کائنات ارضی اور سماوی کے اندر، یہ زمین اور آسمان کی مخلوق کے اندر جو قرآن پاک کی سمجھ رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ تمام علماء تفسیر نے جتنے حروف مقطعات ہیں نا، مثلا پہلا حرف الف لام میم، ہا میم عین سین قاف، یہ حروف ہا میم ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے متعلق علماء تفسیر نے لکھا کہ اللہ عالم بمرادہ، ان کی حقیقی مراد کو اللہ خوب جانتا ہے۔
تو جبریل امین ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حروف مقطعات لے کر آئے، انہوں نے پڑھا کاف ہا یا عین صاد، تو حضور نے فرمایا کہ یا جبریل عارف، تو اے جبریل میں جانتا اور پہچانتا ہوں۔ جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جو قرآن لے کر آ رہا ہوں میں نے اس کو نہیں سمجھا، آپ کس طرح سمجھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اور رب کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو اللہ جانتا اور میں جانتا ہوں۔ پھر جبریل امین نے پڑھا حا میم عین سین قاف، تو حضور نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا، میں جانتا ہوں۔ یعنی جو بات جبریل امین قرآن لانے والے نہیں سمجھ پائے وہ اللہ کے رسول جبریل کے آنے سے پہلے ہی سمجھ جائے گی۔ معلوم ہوا جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، کائنات میں وہ کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور یہ کمال دیکھیں، یہ کرم دیکھیں کہ پھر اس حبیب کا کلمہ پڑھنا ہمیں نصیب ہوا، ان کی غلامی کا شرف ہمیں نصیب ہوا، ان کے امتی ہونے کا شرف ہم نے پایا۔ اس پر ہم اپنے خالق و مالک کا جس قدر بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ تو اسی ضمن میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 5 کی یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں، کیونکہ اس کا موضوع تو بہت لمبا ہے۔ وہ 2 آیات مبارکہ آپ ان کا ترجمہ سنیں اور اس کے مطلب میں تفسیر سے متعلق یہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات بینات میں فرماتا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس کا معنی یہ ہے کہ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کا معنی ہے کسی کا حکم ماننا۔ ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے فرما برداری۔ اطاعت کے معنی ہے فرما برداری، حکم ماننا، اطاعت کرنا، حکم ماننا، فرما برداری کرنا، اور اس فرما برداری کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کا معنی بھی فرما بردار کی علماء تفسیر نے لکھے۔ ہم کس کے فرما بردار ہیں؟ اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ وہ رسول کہ جن کا رسولوں نے اپنے زمانے میں کلمہ پڑھا، وہ نبی کہ نبیوں نے جن کا اپنے زمانے میں کلمہ پڑھا اور اپنے امتیوں کو حضور کا کلمہ پڑھانے کی تبلیغ اور تلقین فرمائی، اور فرمایا اس وقت تک تم ہمارے ساتھ ایمان نہیں لا سکتے ہو جب تک کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ نبیوں کا عقیدہ ہے۔ نبیوں نے اپنے زمانے میں اپنا کلمہ پڑھایا، لیکن خود کلمہ کس کا پڑھا؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ۔ اس سے بڑی شان میں حضور کی کیا بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی۔ معنی کیا بنے گا؟ کہ جو حکم مانے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ میں قرآن کھول کر میں الحمدللہ حافظ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے قرآن بہت زبانی یاد ہے۔ میں قرآن آپ کے یقین اور تسلیم کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ باہر سے ہم لے کر نہیں آتے ہیں، یہ قرآن میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ باتیں قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اس لیے میں قرآن کھول کر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو حکم مانے، جو فرما برداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والی یہ مومن مسلمان، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہاں لفظ اولائکہ پر لفظ فا استعمال کیا گیا ہے، اور عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ فا بہت سے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ساڑی اپنی بولی چاہے فے، مگر کاری نہیں فے پڑھن دیں، کاری مار دیں چانڈ منہ پر پھیر۔ کہا دیا ہے فا پڑھو، فا، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، کاری فا پڑھاتے۔ تو یہ جو لفظ فا اولائکہ فا استعمال ہوتا ہے، یہ فا تاکیدیہ کہلاتی ہے، بعض اوقات فا جزائیہ بھی ہوتی ہے۔ یہاں فا تاکیدیہ استعمال کی گیا، مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے،
اطاعت کرنے کے بعد جو لوگ جنہوں نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اور فرما برداری کا حق ادا کیا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ جتنے لوگ ہیں فرماداروں کی جماعت، مع الذین، کل قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعام اللہ علیہم، اللہ نے جن پر انعام فرمایا، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے اس ابہام کو، اس شک کو دور کیا، فرمایا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے من النبیین، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے انعام یافتہ جن پر اللہ کا خصوصی فضل ہوا ہے وہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں کی جماعت ہے اور رسولوں کی جماعت ہے۔ نبیوں کے بعد ارشاد فرمایا پھر صدیقین کی جماعت ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں صدیق، صاد کی زیر کے ساتھ، اور دال اس کا مشد ہوتا ہے صدیق، جس کا معنی ہے انتہائی سچا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ انتہائی سچا، جس کے بعد سچ کا تصور ہی ختم ہو جائے، انتہائی سچا۔ یہ صاد کی زیر اور دال مشدد کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے صدیق، اور اس کی جمع صدیقین ہے، یعنی سچوں کی جماعت، سچوں کی پارٹی۔ وہ کون لوگ ہیں سچے؟ وہ رسول پاک کے صحابہ کرام ہیں، وہ رسول پاک کی آل پاک ہے، رسول پاک کی پاک بیویاں ہیں، رسول پاک کی پاک بیٹیاں ہیں، رسول پاک کے اصحاب کرام ہیں، جنہوں نے حضور پر اپنا جان مال اور وطن مکہ جیسا قربان کر دیا، لیکن نبی پاک کی اطاعت کو نہیں چھوڑا، حضور کی محبت سے دربستار نہیں ہوئے، انہوں نے وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ اس پر سینکڑوں واقعات ہماری سیرت طیبہ کی کتابوں میں اندر لکھے ہیں، سینکڑوں واقعات کہ صحابہ اکرام کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جی کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، وہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، تو ایک آدمی بیڑیوں کی حالت میں مکہ شریف سے ہجرت کرتا اور مدینہ منورہ جا کر پہنچتا۔ جب وہ مدینہ منورہ کے بارڈر پر پہنچتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام کے چند اصحاب کرام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابو جندل۔ یہ بہت طویل واقعہ ہے جو قرآن کی تمام تفسیروں سورہ فتح شریف میں لکھا ہوا حدیبیہ کے مقام پر آپ اسی بیڑیوں کی حالت میں حاضر ہوئے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا مشرکین سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، جس بات کا میں نے عہد کر دیا ہے اب اس عہد کو میں توڑ نہیں سکتا ہوں۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مشرکین نے کلمہ توحید کی بنا پر مجھے بیڑیاں ڈال کر میرے باپ نے مجھے باندھ دیا ہے، اور میرا باپ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر میں واپس چلا جاؤں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اب زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں، زندگی اور موت کس کے قبضے میں ہے؟ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ فرمایا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، میں نے سائن کر دیے ہیں، صحابہ نے سائن کر دیے ہیں، اب تم واپس چلے جاؤ۔ بیڑیوں کی حالت میں حدیبیہ کے مقام پر 10 میل مکہ مکرمہ سے وہ صحابی چل کر مقام حدیبیہ میں حاضر ہوئے، اور پھر وہ روتے روتے واپس چلے۔ بیڑیوں کی حالت میں گئے، باپ کو ترس نہ آیا اور رحم نہ آیا، لیکن رسول اللہ کے غلاموں کی شان دیکھو کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ابو جندل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے حدیبیہ سے مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ وہاں جا پہنچے تو باپ نے ان پر سختی کرنا شروع کر دی۔ فرمایا جتنا ظلم تم ڈھا سکتے ہو مجھ پر ڈھاؤ، میں اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ اور اس کے رسول کا دامن، میں اللہ اور اس کے رسول کا دامن۔ فرمایا جتنی سختی چاہو تم کرو، اتنا ہی ہوگا کہ آخر تم مجھے شہید ہو گئے، اگر تم مجھے شہید کر دو گے اپنا بیٹا سمجھ کر کہ میں نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کر رہی ہے تو میں جان دوں گا، اور کل قیامت کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے وفادار غلاموں میں میرا شمار ہوگا، اور میں سرکار کے غلاموں میں اٹھوں گا اور میں شہیدوں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہاں تک ایک موقع ملا ان کو، ابو جندل صحابی کو، یہ سیرت طیبہ اور اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں اندر ان کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی موجود ہے۔ اسی حالت میں یہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہوئے اس وفادار غلام نے باپ کی پرواہ نہیں کی، شہر مکہ کی پرواہ نہیں کی، خاندان کی پرواہ نہیں کی،
مال کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، مکہ شریف کو چھوڑا اور انہی بیڑیوں کے حالت میں چلتے 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 آخر وقت گیا کہ مدینہ منورہ کی بارڈر پر پہنچ گئے۔ چند صحابہ کرام کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جاؤ حضور کی خدمت میں میرا سلام عرض کرو جو غلام بیڑیوں کی حالت میں حدیبیہ کے مقام پر آیا تھا وہ آپ نے اس کو بیڑیوں کی حالت میں واپس کر دیا تھا، اب وہ مکہ شریف سے مدینہ منورہ میں پہنچا ہے۔ یا رسول اللہ میں بارڈر پر آ جاؤ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ جانتے ہیں جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر نصیب فرمایا ہے، حافظ صاحب تو ہر سال جاتے ہیں خدا کی توفیق سے، وہ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کا کتنا سفر ہے جی؟ کم از کم بھی 400 میل کا سفر ہے پیادل۔ کتنے میلوں کا فاصلہ ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم بھی مسلمان ہیں نا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پاک کے غلام کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ابے جی امینہ ختم ہی دلاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی وفادار ہے کہ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں اور 400 میل کا وہ سفر تنہا کرے، نہ روٹی پاس ہے، نہ پانی پاس ہے، نہ کوئی کپڑا مزید پہننے کے لیے اس کے پاس ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں پہنچ جائے؟ غلاموں کچھ خیال فرماؤ، یہ ہے نبی پاک کی غلامی اور یہ ہے حضور کی سچی محبت۔ حضرت ابو جندل کو جب وہ صحابہ ملے انہوں نے کہا حضور کو میرا سلام عرض کرو غلام آ گیا ہے، مدینہ کے بارڈر پر کھڑا ہے، اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ صحابہ گئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل تو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ان کا سلام میں نے قبول کیا ہے، اللہ ابو جندل کو سلامت رکھے، جاؤ اسے دو کہ میں محمد حدیبیہ کے مقام پر کفار و مشرکین سے معاہدہ کر چکا ہوں اور میں نے اس پر دستخط کر دی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑے، لکھے ہوئے عہد کو توڑے، اپنے معاہدے کو توڑے۔ تم مدینہ منورہ میں آ گئے، خدا تمہیں سلامت رکھے، کہیں مدینہ منورہ کے بارڈر پر رہ پر اس وقت تک گزارا کرو کہ اللہ آسمان سے دوسرا حکم نازل فرمائے۔ اور مسلمانوں اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ غور تو کرو، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیتے ہیں، پر ذرا سی تکلیف آئے تو ہم کتنے ناراض ہو جاتے ہیں، کتنے ناراض ہوتے ہیں، کتنے بے وفائی کا ہم ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، رسول اللہ کے وفادار غلام بنو، سب کہو آمین۔ بالآخر وہ دریا کے کنارے چلے گئے، گھسیٹتے گھسیٹتے آپ کو کئی دن لگے، دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وہ راستہ جو مکہ مکرمہ سے شام کی طرف جاتا تھا اور کفار عرب کے قافلے اس راستے پر آتے جاتے تھے، وہاں بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان دیکھو، خدا جب مدد کرتا ہے تو خدا کوئی نہ کوئی ساتھی بنا دیتا ہے۔ ابو بصیر نامی ایک اور صحابی تھے، ان کو بھی کفار مکہ نے بے حد پریشان کیا اور پریشان کیا، آگے تشریف لے آئے، آگے پہلی صاحب ان کو بھی پریشان کیا، وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے بارڈر پر۔ اللہ کی شان ہے کہ جب وہ بارڈر پر پہنچے تو ان کو دیکھا، پہلی صف میں جگہ دیں گے، پڑھیے درود شریف، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تو ایک سے کتنے ہو گئے؟ دو۔ ایک ابو جندل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا، اللہ ان پر راضی ہو اور وہ ہم غلاموں پر راضی ہو جائے۔ اور دوسرے کون ہیں؟ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ اللہ، اللہ ان پر راضی ہوا، وہ ہم غلاموں پر راضی ہو جائے۔ یہ دو ہو گئے۔ سفر میں جو قافلے کے لوگ آتے تھے ان کے ساتھ پھر انہوں نے باقاعدہ اپنا زبانی جہاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کی ایک جماعت مکہ مکرمہ میں واپس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاہدہ ہے حضور تو اس پر قائم ہے، لیکن حضور کے ساتھی دو ایسے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آدمی ان کے پاس سے گزرتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ صحابہ کرام کی اس مجبوری کی حالت میں رسول اللہ کے ساتھ وفاداری تھی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اعلان فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ زبان قدرت اس کی شہادت دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا حضور سے جا کر کہو کہ ہم نے اپنا جو معاہدہ ہمارے اور آپ کے درمیان طے پایا تھا، ہم نے اس معاہدے سے دستبرداری برداری کی ہے، اب ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات بہت
طویل ہے اور بات ٹائم بہت قلیل ہے۔ میں اتنی بات آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ کے غلام بنو تو وفادار غلام بنو۔ بے وفا غلام کو کوئی دروازے پر نہیں رہنے دیتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس نے وفاداری کی ہے، قرآن پاک نے اس کا چرچا فرمایا ہے۔ قرآن پاک نے اس کے مطلب اس کا جو فیصلہ فرمایا وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہے، ان کو شوکت عطا فرمائی ہے، اور قیامت تک ان کا نامی اس میں گرامی زندہ ہے۔ اس لیے شاہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ اطاعت کرنے والے فرما بردار مسلمانوں کی جماعت کل قیامت کے روز ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے اپنا یہ انعام کیا ہے۔ وہ انعام یافتہ اللہ سے انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ من النبیین، وہ نبیوں کی برگزیدہ جماعت ہے، وہ صدیقین اور صحابہ کرام کی وہ پاکیزہ جماعت ہے، وہ شہداء اور وہ شہیدوں کی جان ہے جو جان عزیز راہ خدا میں قربان کر کے اسلام کی صداقت کا ثبوت پیش فرمایا ہے۔ عدالت میں آدمی جاتا ہے، جب گواہی پیش کرتا ہے تو گواہی دیتا ہے، گواہی پر فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ شہید وہ باعظمت انسان ہے، یہ وہ باشہادت انسان ہے، شہادت مند انسان ہے کہ یہ اسلام کی حقانیت کی گواہی اپنی جان اور راہ خدا میں قربان کر کے دیتا۔ مزہ تو اس شہادت کا ہے۔ لوگوں دے پراٹھے کھا کے تے پوڑیاں کھا کے جو شہادت ہے نا، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن اپنی جان راہ خدا بھی قربان اور نثار کرنا اور اسلام دی سربندی دی شہادت ہے نا، یہ اوکھا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے فرما بردار لوگوں کو نبیوں کا ساتھ ملے گا، اور صدیقین صحابہ کرام کا ساتھ ملے گا، شہداء کا ساتھ ملے گا، اور پھر کس کا ساتھ ملے گا؟ صالحین کا۔ علماء تفسیر نے بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ صالحین سے مراد اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی بولی میں اولیاء اللہ کہا گیا۔ قرآن کی بولی میں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ یہ صالحین اللہ کے دوست ہیں۔ ثابت کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے رسول کے فرما بردار، یہ کل قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ نبیوں کا ساتھ انہیں ملے گا، انہیں صحابہ کرام کا ساتھ ملے گا، آل مصطفیٰ کا ان کو ساتھ ملے گا، ان کو شہداء کا ساتھ ملے گا، اور ان کو صالحین امت محمدیہ کا کل قیامت کے روز ساتھ ملے گا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس کا ساتھ چاہتے ہیں؟ نبیوں کا ساتھ چاہتے ہیں۔ بندہ مومن کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کا ساتھ چاہتے ہیں۔ ہم صدیقین صحابہ کرام جن کی صداقت کی شاہی شہادت اللہ نے آسمان سے اپنی زبان قدرت سے دی ہے، ہم ان کا ساتھ چاہتے ہیں۔ ہم رسول پاک کی امت کے شہیدوں کا ساتھ چاہتے ہیں۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے صالحین اولیاء کاملین کا ساتھ چاہتے ہیں، اور ان کا ساتھ چاہتے ہیں جن پر اللہ راضی ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ وقت بڑا نازک دور ہے۔ اس دور میں آپ نے ایمان کی حفاظت کرنی، جس طرح عقیدے کی حفاظت کرنی اس دور میں مشکل ہو گیا ہے، اس طرح ایمان کی حفاظت کرنی مشکل ہے۔ اور مومن کے نزدیک سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ مومن کے نزدیک سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ دولت ایمان کی حفاظت فرماؤ، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ یہ کب حاصل ہوگی؟ جب آپ اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں گے۔ جی آپ اگر بندر والے آتے رہو، کیا کہتے ہیں ہماری پنجابی بولی میں بندر والوں کو؟ جی کچھ کہتے ہیں نا ان کو، مداری اور ہوتے ہیں۔ بندر کھیلنے والوں کو کچھ اور کہتے ہیں ہمارے۔ جی کلندر کہنا گناہ ہے۔ جی بندر کھلانے والے ہوتے ہیں بندر۔ کوئی آدمی میں آپ سے پوچھوں کہ بندر والوں کا ساتھ دے گا تو وہ قرآن سمجھ سکے گا؟ بندر والی پارٹی کے ساتھ چلے گا؟ جانوروں کا دوست، جانوروں کے ساتھ چلنے والا، کتوں کے میلے کرانے والا، کتوں کو لڑانے والا، اگر آپ ان کے ساتھ چلیں گے تو بتائیں آپ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں گے؟ اگر آپ نے قرآن کا علم سیکھنا تو پھر ان لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑے گا جو قرآن کے ماہر ہیں، وہ علماء ربانیین کے پاس آپ کو جانے گا۔
حفظ قرآن کے لیے کسی حافظ قرآن کے پاس پہنچنے کا، اور قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے قرات کا علم کسی قاری کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی طرح اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے کے لیے کسی اللہ کے ولی کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں، خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے، میں اگر کا کلمہ چونکہ گفتگو کے جوش میں نے کیا دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر راضی ہو، اللہ کے آخری نبی سید العالمین جناب محمد رسول اللہ ہم پر راضی ہوں، رسول اللہ کی پاک بیویوں کی پاک روحیں ہم پر راضی ہوں، رسول اللہ کی پاک بیٹیوں کی پاک روحیں ہم غلاموں پر راضی ہوں، صحابہ کرام کی مقدس جماعت ان کی پاک روحیں ہم غلاموں پر راضی ہوں، صالحین امت محمدیہ کی پاک روحیں جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں وہ ہم پر راضی ہوں، شہیدوں کی روحیں ہم پر راضی ہوں۔ تو مسلمانوں پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور ان کی محبت اپنے دل میں بسانی پڑے گی، اور ان کا تعلق اور ان کا ساتھ حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام میرے مخصوص بھائیوں کو ساتھ دے۔ ممکن ہے کہ آئندہ جمعہ المبارک میں آپ کے ساتھ ادا نہ کر سکوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی اسلام کے سچے راستے پر قائم رکھے۔ ادھر رہو جدھر نیک لوگوں کا ساتھ ہے، یہ میری آخری بات ہے۔ نیک لوگوں کا ساتھ دو، بروں کا ساتھ چھوڑو، ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑو جو آپ کو لے کر جہنم میں جائیں گے، ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو جو جنتی گروہ ہے، جن کے جنتی ہونے کی اللہ نے شہادت دی ہے، رسول اللہ نے شہادت دی ہے، اور پاکان امت نے شہادت دی ہے۔ ان لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت آپ کی سمر جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بال شریف میں